یہ جو دنیا شور مچا رہی نا، اور خاص طور پر کچھ دیندار قسم کے لوگ، بھائی بڑے فتنے ہیں، بھائی بڑے فتنے ہیں، لڑکوں کے فتنے الگ، لڑکیوں کے الگ، گھروں کے الگ، بازاروں کے الگ، یونیورسٹیوں کے الگ، ہسپتالوں کے الگ، مارکیٹوں کے الگ، مالداروں کے الگ، غریبوں کے الگ، گھروں میں کام کرنے والی اور پوتو مارنے والی اور صفائی کرنے والوں کے الگ، اور جن کے گھروں میں یہ پوتو مارتے ہیں ان بیگمات کے فتنے الگ، ان کی صاحبزادیوں کے اور صاحبزادوں کے فتنے الگ۔ دنیا بہت شور مچا رہی ہے، فتنے فتنے فتنے۔ یہ فتنے آسمان نے برسائے، فتنے آسمان نے برسائے، فتنے زمین سے ہو گئے۔ یہ تمہاری مارکیٹ میں اور تمہاری فیکٹریوں میں جس طرح کپڑا بنتا ہے اس طرح کوئی فیکٹری ہے دنیا میں فتنوں کی؟ یہاں فتنے بنتے ہیں، یہ سر سے پیر تک کے جو ہے نا یہی سے آتے ہیں باہر، یہاں سے آئے ہیں فتنے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جو فتنہ ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ایک مرتبہ فجر کی نماز سے بیان شروع کیا، اور فجر سے لے کے ظہر تک، اور ظہر سے لے کے عصر تک، اور عصر سے لے کے مغرب تک مسلسل آپ نے، اور اس میں دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک کے سارے حالات آپ نے بیان کر دیے۔ پہلے نبی آئے، پہلے پیغمبر آئے، ان نبیوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا کیا، ان امتوں کا کیا ہوا، پھر بادشاہ آئے، سلاطین آئے، بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، دولتوں والے آئے، کھیتیوں والے آئے، زمیندار آئے، قومی قوتوں کے گھمنڈ کے نعرے لگانے والے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ کہ قومی طاقتوں کی گھمنڈی اور اپنی دولتوں کے میں اترانے والے، زمینوں کے مالک، ملکوں اور حکومتوں پر قبضہ کرنے والے، تو ان سب کے واقعات قرآن نے ذکر کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بیان کیا، اور پھر اخیر میں فرمایا، پھر اخیر میں قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ فتنے گھر گھر فتنے ہوں گے، اور اتنی قوت کے ساتھ آئیں گے جیسے بارش برستی ہے، جیسے موسلادھار پانی پڑتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک قطرے کیسے لڑی بن جاتی ہے قطروں کی، کہ اس طرح گھر گھر میں باپ کے فتنے الگ، ماں کے فتنے الگ، بھائیوں کے الگ، بھتیجوں کے الگ، بھانجوں کے الگ، بہنوں کے الگ، دلہنوں کے الگ، بھابھیوں کے الگ، کپڑوں کی لائن کے فتنے الگ، شادیوں کے الگ، کھانے کے الگ، رہنے کے الگ، فتنے ہی فتنے۔ اور عجیب، قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی چیز ایسی نہیں بتلائی ہے کہ اگر فتنے بتلائے ہیں تو ان فتنوں سے حفاظت کا راستہ بھی بتایا۔ جیسے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تمہارے کاروبار اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر، اور تم زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، یہ پلاٹ بھی ہمارا ہے اور وہ ٹکڑا بھی ہمارا ہے اور ادھر بھی ہمارا ہے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، اور بیلوں کی دم پکڑنے والے ہو جاؤ گے، اور یہ تو سب جانتے ہو ماشاءاللہ، آپ لوگ تو گاڑیوں والے ہو، وہ ون وے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ون وے؟ ون وے میں اگر ایک طرف سے جا رہا ہے تو دوسرا نہیں آ سکتا، اور ایک ہوتی ہے نو انٹری، کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے نو انٹری۔ اب کوئی بہت بڑے صاحب جانتا بھی ہے، وہ فیکٹری دیکھی ہے کہ صاحب فیکٹری آپ کو آپ کی مبارک کی، یہ نو انٹری ہے، آپ اس میں سے نہیں جائیں گے۔ اب فلاں جگہ میں میری برانچ ہے، صاحب آپ کی 10 برانچیں ہوں، مجھے معاف کریں، یہ دیکھیے آپ پڑھیے نا، نو انٹری لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، لاٹ صاحب کا بیٹا ہوں، آپ لاٹ صاحب کے بچے ہوں، لاٹ صاحب کے باپ ہوں، سیدھی سیدھی بات مانیے، گاڑی ریورس کیجیے، گاڑی ریورس کیجیے۔ آپ لاٹ صاحب ہیں تو اپنے گھر کے ہیں، گاڑی ریورس کیجیے، نو انٹری ہے۔
نہیں، مارا ڈنڈا، پھوڑا شیشہ، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ یا تو سیدھے سیدھے مان جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ پاک بہت گنہگار ہے معاف کر دے. نہیں مانتے ہو تو پھر ڈنڈے کھاؤ، پھر ڈنڈے کھاؤ. وہ تو سیدھی سٹ بات ہے. میں تو یوں کہا کرتا ہوں، یہ تمہارے باتھ روم جو ہوتے ہیں نا جس میں گرم پانی دونوں گرم اور ٹھنڈے پانی کے نل ہوتے ہیں، اب کسی نے غلطی میں، گرمی تو ویسی ہو رہی ہے، اور اندر جا کر وہ کیا لیف بھی ہوتی ہے، اور وہ نہانے کا بالوں کا صابن الگ اور بغلوں کا الگ اور اس کا پریشر الگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ سب ہے. غلطی نے کھول لیا گرم پانی کا فوارہ، تو پورا فل کھول دیا اب ایک دم سے، تو سب آولے پڑ جائیں گے جگہ. ارے یہ کیا ہوا؟ اب اچھل رہے، چیخیں مار رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہ غلطی سے گرم پانی کا نل کھول دیا تھا. کیا اس غلطی کو کتابوں میں گناہ کہتے ہیں؟ تو غلطی آدمی کہتا ہے نا کہ غلطی کی تو اب اچھلو. کیا آبلے پڑ گئے؟ کہ ہاں آبلے پڑ گئے تو کیا کروں؟ کہ مرہم لگاؤ، کریم لگاؤ. یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ حالات جتنے آتے ہیں وہ اعمال پر آتے ہیں. کہ گرم پانی کا نل کھول کر کے تو اب اس میں کوئی آدمی کہ نہیں مولوی صاحب میں نے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کیا ہے، اور وہ فلاں پیر صاحب نے دیا تھا اور فلاں حضرت نے دیا تھا، 1,00,000 دفعہ پڑا ہے، اور پھر میں نے نل کھولا ہے گرم. کیونکہ چاہے وہ پیر صاحب دے اور چاہے کوئی دے، گرم نل کے نیچے کھلا ہوگا تو آبلے پڑیں گے. اب 1000 دانوں کی تسبیح کام نہیں دے گی. ارے مولوی صاحب دیکھو نا کوئی تعویذ بناؤ نا، کیا ہوا؟ مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے. اچھا تو مولوی صاحب بھی دیتے ہیں تعویذ. یہ تو وہاں رکھنا جہاں تیری رقم رہتی ہے. ایک دائیں ہاتھ میں باندھ لینا، ایک گلے میں لٹکا لینا، اور بیوی کو چپکے سے دے دینا اس کے پرس میں رکھ، اور یہ پڑھتے رہنا. اب سب گھر لگا ہوا ہے وظیفوں میں. تھوڑے دن کے بعد منصب کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پارٹی جو ہے وہ بالکل مکر گئی، پیسہ دے نہیں رہی ہے، اور ادھر سے آ نہیں رہا ہے، اور یہاں سے یوں ہو رہا ہے کہ اب یہ تعویذوں سے نہیں ہوگا. اصل فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اور اصل فیصلے میں اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ جو نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور دوسری طرف قرآن نے کہا ہے مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایمان اور حکموں کی پابندی، شریعت سنت کی پابندی پر ہم زندگی خوشگوار بنائیں گے، جس کا پہلا انعام دلوں کا سکون. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ کے اور اللہ والوں کے دلوں میں سکون کتنا ہے، تو وہ حکومتوں پر فوجوں سے حملہ کرنے کے بجائے اللہ والوں کے دلوں پر حملہ کریں. اتنا زبردست سکون ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں پہلا انعام اللہ کی طرف سے دلوں کا سکون. اب اگر یہ راستہ برابر چلتا ہے تو دوسرا انعام برکتیں، جان میں، مال میں، وقت میں، اور پھر تیسرا انعام اللہ کی طرف سے مدد ہے. جب اللہ کی مدد ساتھ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو ہمارے حکموں سے روگردانی کرے گا، جو ہم سے آنکھیں بند کر کے، آخرت سے آنکھیں بند کر کے، نبی کی شریعت سنت سے آنکھیں بند کر کے جو زندگی جیے گا، پہلی پکڑ ہماری ہوگی کہ زندگی بے مزہ، بد مزہ، بلکہ انتہائی کڑوی بنا دیں گے کہ نہ گھر میں چین، نہ اپنوں میں چین، نہ پراؤ میں چین. جیسے مارکیٹ میں بعض مطلب پھل آتا ہے نا، پھل ایک تو پھل ہے رنگ بہت خوبصورت، کاٹا تو بالکل پھیکا، یہ مزہ ہی نہیں. ایک آتا ہے کہ پھیکا نہیں، ایسا بد مزہ جیسے سڑا ہوا ہے یا بہت پرانا ہے کہ رکھتے طرف لے کے یار تم نے تو میرے منہ کا مزہ خراب کر دیا ہے. کہ اللہ پاک زندگی کا مزہ ہی کڑوا کر دیتے. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دسترخوان بھی ہے، قسم قسم کے زندگی میں کوئی چین نہیں. اسی پر اگر اڑے رہے تو آگے جانوں پر،
مالوں پر، آل پر، عزتوں پر خدا ہاتھ ڈالتا ہے. اس لیے صاف صاف راستہ بتایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں مت جانا. شریعت سنت کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ گلیاں ہیں، اور گلی میں کس سے ٹکراؤ گے وہ تو تم جانو. ہمارا راستہ تو سیدھا ہے. اسی لیے صحابہ کی سیرت پڑھ لو، ان پر بھی آزمائشیں آئی، لیکن یہ طے ہے کہ چاہے دنیا میں جو کچھ ہو جائے نبی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے. نبیوں کے واقعات بھی اللہ نے اسی لیے بیان کیے. یہ نبیوں کے واقعات جو ہیں، قوموں کے واقعات جو قرآن میں ہیں، یہ کوئی الف لیلا کی داستان نہیں ہے، یہ لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں ہیں. خدائی ضابطے ہیں، خدائی قانون ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قیامت کے میدان میں جس کو اس کا عمل پیچھے ڈالے گا، حسب، نسب، خاندان، رنگ، زبان، قوم، برادری، کوئی چیز اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. وہاں تو سب بندے ہیں. اور اسی لیے دوستو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں. ہم جو کچھ ہیں، ہم اولاد کے باپ ہیں تو بعد میں ہیں، بیوی کے شوہر ہیں تو بعد میں ہیں، کاروبار کے سیٹ ہیں تو بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے پہلے. اور جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں اسی سانس ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت.